بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو سال بھر کے انتظار کے بعد بہت تمناؤں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے، بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ گنتی کے یہ چند ہی دنوں میں ہم سے دور ہو جائیں گے اور پھر ایک سال کا لمبا عرصہ ہوگا جس کی تلاش میں ہم گزاریں گے۔ یہ خوبصورت رات اور دن جن میں سحری اور افطاری کی رونقیں بھی ہیں، عبادتوں کی سعادتیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے ملنا ملانا اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کی محفلوں میں شرکت کرنا بھی جاری و ساری ہے۔ تراویح، شبینہ، لیلۃ القدر کی تلاش، ان تمام خوبصورت لمحات کو ہم پھر بہت زیادہ انتظار کے بعد پائیں گے۔ یاد رکھیے یہ چند دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی ایک رات میں وہ مبارک رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جس کی عبادت ہمارے لیے ہماری تمام زندگی کے گناہوں کی بخشش کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ مبارک رات ہے، اور جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ فجر کے طلوع ہونے تک بہت ہی سلامتی کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہمیں عشرے کی 10 راتوں کو عبادت کرنی ہے۔ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا تاکید کی گئی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ کرۂ ارض کے مختلف ممالک میں رمضان المبارک کی تاریخیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن یہ رات ایک ہی رات کو آتی ہے، ایک ہی رات ہوتی ہے جب جبرائیل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور یہی وہ رات ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آپ کے ملک میں طاق رات نہ ہو، کسی اور ملک میں طاق رات ہو، اس لیے اس عشرے کی ہر رات کو کوئی عبادت اور دعاؤں میں گزاریں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہیں جس طرح کہ آپ طاق راتوں میں ہوتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ طاق رات سعودی عرب کے حساب سے آئے گی یا پاکستان کے حساب سے آئے گی، ہمیں تو بس ان 10 راتوں کو خوب عبادت میں گزارنا ہے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور لیلۃ القدر کی مسنون دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھتے رہنا ہے، اور صدقہ خیرات کا بھی بہت اہتمام کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ رات کا ٹائم مغرب کی اذان کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، تو اپنی زبان کو محفوظ رکھیں کسی کی بھی برائی سے، غیبت سے۔ اکثر لوگ اس کو دسترخوان پر جس وقت وہ افطار کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت کھو دیتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم ان کی زبان سے کوئی نہ کوئی ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں جو کسی کی دل آزاری کا باعث بن سکتے ہیں، جو کسی کی غیبت ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کلمہ جو آپ کی اس لیلۃ القدر کو ضائع کر دے۔ تو ایسی ہی باتوں کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لیلۃ القدر آپ سے مس نہ ہو جائے۔ یہ وہ خوبصورت رات ہے جو سال میں بس ایک ہی بار آتی ہے، اور اس رات ہماری اگلے پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، ہماری قسمت لکھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں اس رات کو بہت ہی عبادت کے ساتھ اللہ کے حضور جھک کر مغفرت کے طلب کرنے میں اور عبادت کرنے میں گزارنی ہے۔ یاد رکھیے کہ اکثر لوگ ان راتوں کو بازاروں میں شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، ریسٹورنٹس میں چلے جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ قیمتی رات ہے جس کی اگر آپ کو قدر و قیمت کا اندازہ ہو تو آپ گھر سے پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی کہیں نہ نکلیں، اور اپنے جائے نماز پہ بیٹھے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں، پوری رات آپ قیام میں گزاریں، دعائیں کریں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے خواتین اپنی بیوٹی پارلر کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہیں، بچوں کے لیے عید کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ سب آپ کام رمضان المبارک کی آمد سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ ان خوبصورت، ان پرسعادت لمحات کو ضائع مت کریں، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اپنے نئے سال کی قسمت لکھوا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں جو لکھا ہوا ہو وہ آپ کی دعا سے بدل جائے، اور آپ کو اور زیادہ خوبصورت اور زیادہ نیکی سے بھرپور سال گزارنے کا موقع مل جائے۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اس خوبصورت رات میں جب آپ اپنے لیے مغفرت طلب کریں تو یاد رکھیے کہ اپنے تمام فوت شدہ مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ضرور کیجیے گا، اور جو تمام دنیا کے بیمار لوگ ہیں جو کسی مرض میں مبتلا ہیں ان کی صحت اور زندگی کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ وہ سب جو روزی روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا ضروری ہے۔ تمام بچے جو امتحان دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں
ان سب کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور ہر وہ دعا کرنی ہے جو آپ کے دل میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اور اپنے درجات اور اپنے اعمال کی بلندی کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک رات کو پانے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔